والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 64 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ارشاد فرمائی پچھلی آیات سے منسلک ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ جو کہ یہ سمجھتے ہیں اور منافقین جو کہ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور پیٹھ پیچھے وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ باتیں جو منافقین کی تھی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، اللہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے وہ خامخواہ نہیں بھیجتا۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس رسول کی فرما برداری کی جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ رسول کا اللہ کے کسی بھی نبی کا ہر حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول، اللہ کا نبی جو بھی کہتا ہے اللہ کی مرضی سے کہتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر ایسا ہو کہ انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، فرمایا اگر ظلم ہو گیا ان سے تو جاءوک فاستغفروا اللہ، وہ آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے، اور فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی سفارش کرتے، رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو فرمایا لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی خطا ہو جائے تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ کا رسول جب موجود ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اس سے بہت ساری جو واقعات ہیں احادیث کی روشنی میں بھی ملتے ہیں، صحابہ کرام کے دور کے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات تھی اس ظاہری حیات کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد کے بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی اور اللہ سے رحمت کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے آثار دنیا پر ظاہر بھی فرمائے۔ ایک تو ہے ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ایسی رحمت کہ دنیا پر ظاہر ہو گئی، رہتی دنیا تک وہ اس بات کا ثبوت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کا دو چار نہیں، بہت سارے واقعات ہیں ایسے، لیکن اس آیت کو جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ جو بارگاہ ہے یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر انسان حاضر ہو اور اس کی پوری اتباع کرے تو اس کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہوتی ہے۔ اور رہی بات گناہوں کی تو بہت سارے جو ایسے واقعات ہیں ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جو حضور